إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آج کے خطبہ جمعہ میں بہت سی مناسبات ہیں. یہ سال نو کا پہلا جمعہ ہے اور ہمارا اسلامی نیا سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. یہ ہجری تقویم ہے جو امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے شروع ہوئی. انہوں نے اسلامی کیلنڈر سفر ہجرت کی مناسبت سے وضع فرمایا کیونکہ ہجرت کا سفر اسلامی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے جہاں دو قوموں کا
باہمی ملاپ ہوا۔ مکہ کے مسلمان ہجرت کر کے اپنا وطن اور اپنی تجارتیں مکہ میں چھوڑ کر، بلکہ بعض مسلمان جو ہیں انہوں نے خونی رشتے تک توڑ دیے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یوں ہجرت کر کے اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور پھر مدینہ کے انصار نے نصرت کا حق ادا کیا، ان آنے والوں کے لیے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ اخوت اور محبت کی بڑی لازوال مثالیں ہیں، اور اس طرح جب دو قوموں کا باہمی ملاپ ہوا اور ایک قوت حاصل ہوئی، اللہ رب العزت نے جہاد فرض کر دیا، اور پھر اس جہاد کے ذریعے صحابہ کرام نے بڑی فتوحات حاصل کی، اور تھوڑے ہی عرصے میں مکہ بھی فتح ہو گیا۔ یہ فتح کی ایک عظیم مثال ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسلام پھیلتا گیا، اور خلفاء راشدین کے دور میں بڑی فتوحات حاصل ہوئی۔ صرف ایک امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تقریباً آدھی دنیا فتح کر لی۔ جس دن اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول بھی اس طرح کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے مراد تھے، سارے صحابہ مرید تھے، اور ایک امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مراد رسول تھے۔ ایک بار آپ نے پوری رات دعا کی تھی کہ اللہ یا تو خطاب کا بیٹا عمر دے دے، یا ہشام کا بیٹا عمر دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی، اور عمر ابن خطاب آپ کو عطا فرما دی۔ کان اسلامہ جہار ہجرتہ جہار، جن کا اسلام قبول کرنا بھی کھلے عام تھا۔ اسلام قبول کر لیا، نماز کا وقت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کی ادائیگی کے لیے دار ارقم جانے لگے۔ امیر عمر نے پوچھا کہ بیت اللہ میں کیوں نہیں؟ میں کہ عمر تمہاری قوم روکتی ہے، ظلم کرتی ہے۔ فوراً نیام سے تلوار نکال لی، اور دار الندوہ میں جہاں مشرکین بیٹھے ہوئے تھے اپنی تلوار نکال کے للکارا کہ آج کے بعد ہم بیت اللہ میں نماز ادا کریں گے، اور اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، یا بیوی کو بیوہ، یا ماں باپ کو بے سہارا چھوڑنا ہے، تو وہ عمر کی تلوار کے سامنے آ جائے۔ اسلام قبول کرنا بھی اعلانیہ تھا، اور ہجرت کرنا بھی اعلانیہ تھا۔ جس دن اسلام قبول کیا، اس دن مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ الیوم انتصف منا المسلمون، کہ آج مسلمانوں نے ہماری آدھی طاقت چھین لی۔ اکیلے عمر کے اسلام قبول کرنے سے گویا آدھا مکہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ تقریباً 22 لاکھ
مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور بعض مغربی معاصرین کا قول ہے ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہراتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ رب العزت نے عمر کے دل پر اور زبان پر حق لکھ دیا ہے۔ ما سلک عمر فجا الا وسلک الشیطان فجا غیر فج عمر، جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک بار نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا کہ مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا اور پینے کو کہا گیا خواب میں نے وہ پیا اور خوب سیراب ہو گئی، حتیٰ کہ سیرابی میری انگلیوں سے ٹپک رہی تھی، مگر دودھ بچ گیا۔ میرے سامنے بہت سے میرے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے وہ بچا ہوا دودھ عمر ابن خطاب کو دے دیا، انہوں نے وہیں سے منہ لگا کر پیا جہاں سے میں نے منہ لگا کر پیا تھا۔ صحابہ نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کی آپ نے تعبیر کیا کی؟ کہ اولت العلم یا اولت الدین، دو طرح کے الفاظ ہیں۔ اس خواب میں دودھ سے مراد علم ہے یا دین ہے، گویا میرے علم کی وراثت اور علم نشر کرنے کی حقیقی جانشینی عمر ابن خطاب کو سونپی جائے گی۔ اور اس نتیجے سے بعض محدثین نے یہ استنباط بھی کیا ہے کہ جو بھی علماء ہیں اور دین کے طلباء ہیں، خاص طور پہ حدیث کے طالب، وہ در حقیقت اسی پیالے سے دودھ پی رہے ہیں جس سے پیارے پیغمبر نے پیا، اپنے ہونٹوں کو اسی مقام پر لگا کر جہاں اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہونٹ تھے۔ اور یہ ایک ہی حدیث علم کے طلباء کے لیے بہت بڑی بشارت اور سعادت ہے۔ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مختصر مناقب اور فضائل، دنیا کے سب سے بڑے فاتح، سب سے بڑے کمانڈر، لیکن اتنا ہی زیادہ تواضع اور انکساری کا پیکر تھے۔ ایک بار تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، بہت سے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ممبر پر آ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ لوگوں، میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو دن بھر ایک قبیلے کی بکریاں چرایا کرتی تھی اور شام کو اسے مٹھی بھر دانے اجرت کے طور پر ملا کرتے تھے۔ یہ جملہ کہہ کر نیچے اتر آئے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین کیا بات ہے، یہ جملہ آپ نے کیوں کہا؟ فرمایا کہ شیطان مجھ پر وار کر رہا تھا کہ عمر تم ایسے، عمر تم ویسے، عمر تم نے تو کسرا اور قیصر کی کمر توڑ دی، تم بہت بڑے فاتح ہو، بہت بڑے کمانڈر ہو۔ یہ شیطان مجھے تکبر کے جال میں
پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا، تو میں نے ممبر پر بیٹھ کر سب کے سامنے اپنے آپ کو اپنی اوقات یاد دلا دی۔ یہ ان کا تواضع، ایک طرف ان کی قوت اور شدت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اشدہم لدین اللہ عمر، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے سخت عمر ابن خطاب ہے۔ تو اس محرم کے آغاز سے یقیناً ان کی یادیں تازہ ہوتی ہیں کہ ہمارا یہ ہجری جو تقویم ہے، ہجرت کے سفر سے، ہجرت کی مناسبت سے اس کیلنڈر کا آغاز کیا گیا، یہ سیدنا عمر کی سوچ اور ان کی منہجی فکر ہے، کیونکہ سفر ہجرتی در حقیقت ایک سنگ میل ثابت ہوا جب دو جماعتوں کا ملاپ ہوا، مہاجرین کی ہجرت اور انصار کی نصرت، اور پھر علاقوں کے علاقے فتح ہو گئے، مسلمان چھا گئے۔ تو اسی عظیم منہجی موڑ کی یاد میں یہ ہماری تقویم ہے۔ محرم کا مہینہ اس لحاظ سے بھی امیر المومنین کی یاد آتی ہے کہ یکم محرم کو ان کو شہید کیا گیا، ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ جس نے عین نماز کی حالت میں آپ پر وار کیا، اور آپ نے جام شہادت نوش کیا، اور آپ کو شہادت کی ڈگری خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ایک بار جنگ میدان احد میں، احد پہاڑ پر آپ چڑھے ہوئے تھے، ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، عمر بن خطاب آپ کے ساتھ تھے، عثمان غنی آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک پہاڑ میں ارتعاش پیدا ہوا، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ھذا احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کی کوئی تعویل نہیں، یہ محبت اپنے ظاہری معنی میں، وہ پہاڑ ایک جماد ہے، پتھر ہے، اور پتھروں کے اندر محبت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، مگر اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔ اس نے احد پہاڑ میں صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ مسلمانوں سے محبت کرے، بلکہ یہ محبت احد پہاڑ کی جانوروں کے اندر بھی موجود تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لمبے سفر پہ جاتے، واپس مدینہ لوٹتے، تو آپ کی نظریں پہلے احد پہاڑ کو تلاش کرتی، اور آپ کی اونٹنی قصوہ جو ہی احد پہاڑ کو دیکھتی اس کی رفتار تیز ہو جاتی، اور تھوڑی دیر وہ احد پہاڑ کے دامن میں آ کر ٹھہرتی۔ جانوروں کے اندر بھی اس پہاڑ کی محبت تھی۔ احد پہاڑ یہ جماد پتھر کا بنا ہوا ہے، فرمایا ہم سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ یہ چاروں شخصیتیں جب احد پہاڑ پر چڑھی تو اس میں حرکت پیدا ہوئی، ہلنے لگا۔ ہو سکتا ہے یہ حرکت شدت محبت کی بنا پر ہو کہ آج مجھ پر یہ عظیم شخصیتیں چڑھی ہوئی، اللہ کا پیارا رسول ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، فرد محبت میں جھوم اٹھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑی پہاڑ پہ ماری اور فرمایا کہ اسکن احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، احد تھم جاؤ، پرسکون ہو جاؤ، تجھ بھی اللہ کا نبی کھڑا ہے، تجھ بھی امت کا صدیق کھڑا ہے، اور تجھ پر دو شہید کھڑے ہیں، ایک شہید امیر عمر بن خطاب اور دوسرے شہید
امیر عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تو آپ کو شہادت کی سند آپ کی زندگی میں اللہ کے پیغمبر نے عطا فرما دی تھی. نماز کی حالت میں آپ پر یہ وار ہوا، اور یہ بڑی قابل قدر موت ہے. اذا اراد اللہ بعبد خیر استعملہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس کو کام پہ لگا دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیا معنی اس کا؟ فرمایا کہ یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے اور وہ نیک اعمال کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ نیکی کرتے کرتے اپنے رب سے جا ملتا ہے اور دنیا کو چھوڑ دیتا ہے. امیر عمر کی یہ موت شہادت کی موت ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کی نص موجود ہے، اور پھر نماز کی امامت کرتے کرتے شہید ہوئے. یحشر الناس علی ما ماتوا علیہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لوگ قیامت کے دن وہی کام کرتے کرتے اٹھیں گے جو کام کرتے کرتے مرے ہوں گے. نیکی کرتے کرتے مرے تو قیامت کے دن وہی نیکی کرتے کرتے اٹھیں گے، اور گناہ کرتے کرتے مر گئے تو قیامت کے دن وہی گناہ کرتے کرتے اٹھیں گے، اور قیامت تک اسی نیکی میں رہیں گے، نیکی میں شمار ہوں. جیسے نبی علیہ السلام کے دور میں ایک حاجی عرفہ کے میدان میں حج کرتے کرتے سواری سے گر گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ کفنوہ فی ثوبیہ، اس کے لیے کفن کا انتظام نہ کرو، اس کی جو احرام کی چادریں ہیں انہی کو کفن بنا دو. ولا تخمروا راسہ، اس کا سر نہ ڈھانپنا، حاجی کا سر ننگا ہوتا ہے. ولا تحنطوہ، خوشبو نہ لگانا. فإنه يأتي يوم القيامة ملبيا، یہ شخص قیامت کے دن تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا. دنیا نفسی نفسی پکار رہی ہوگی اور یہ لبیک اللہم لبیک پکار رہا. تو اس کو حالت احرام میں رہنے دو، مانا قیامت تک یہ حج کرتا ہوا شمار ہو. تو جس نیک عمل پر امیر عمر کی موت آئی، جو اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے اور بہت بڑی سعادت ہے، موت تو سب کو آنی، یقیناً یہ ان کے لیے موجب خیر و برکت ہے کہ ایک نیکی کرتے کرتے فوت ہوئے، اسی نیکی میں قیامت تک لکھے جائیں گے، اور وہی نیکی قیامت کے دن کرتے ہوئے اٹھیں گے. یہ امیر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے مختصر مناقب اور ان کی شہادت کا مختصر سا قصہ. یہ محرم کا مہینہ اس لیے بھی ایک اہمیت کا حامل ہے کہ ہماری تقویم کا پہلا مہینہ ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ تعداد اس دن سے چل رہی ہے جس دن سے آسمان اور زمین بنائے گئے. روز اول ہی سے یہ تعداد جاری و ساری ہے. سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند کی منازل اس وقت سے یہ چل رہا ہے، آج تک جاری اور قائم اور قیامت تک رہے گا. اور اس دوران ایک سیکنڈ کی تقدیم یا تاخیر نہیں ہوگی. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ذالک الدین القیم، یہ دین قیم، بڑا مضبوط دین. اگر تم ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کو سمجھو
جب اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، یہ حرمات اللہ ہیں، یہ مہینے شاعر اللہ ہیں، ومن يعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب، جو لوگ اللہ کے شاعر کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، یہ تعظیم ان کے دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ تو محرم ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے، ٹوٹل 4 مہینے، 3 مہینے فیدر گئے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ الگ ہے رجب، جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان۔ ان مہینوں کو حرمت والا سمجھو، ان کی تعظیم کرو۔ تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تعظیم کا احساس کرتے ہوئے ان مہینوں میں خوب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی حرمت کو پامال نہ کرو، معنی گناہوں کا ارتکاب نہ کرو۔ اور یاد رکھو محرم کا مہینہ ان 4 میں سب سے زیادہ تعظیم کے قابل، تعظیم کے مستحق، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو خبر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے وہ خبر ہم تک پہنچائی کہ محرم جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ یہاں 2 چیزیں بڑی صراحت سے معلوم ہوتی ہیں۔ ایک، محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ، سارے مہینے اللہ کے، مگر اس کو ایک خاص شرف حاصل ہے جس کو خاص طور پہ شہر اللہ کہا گیا، جس میں یہ نقطہ پوشیدہ ہے کہ یہ مہینہ زیادہ تعظیم کے مستحق ہے، اس کا زیادہ احترام کیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور پہ اپنا مہینہ قرار دیا، شہر اللہ کہا گیا، تو اس کی زیادہ تعظیم کی جائے اور اس تعظیم کی نیت سے زیادہ نیکیاں کی جائیں، اور یہ کوشش کی جائے کہ اس کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے۔ پامال کرنے سے مراد یہ کوئی گناہ نہ کیا جائے اور کسی معصیت کا ارتکاب نہ کیا جائے، جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ مکہ مکرمہ حرمت والا شہر ہے، مکہ مکرمہ اور بیت اللہ تعظیم کے مستحق ہے، تو کیا آپ سفر حج پر جائیں اور بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر گناہوں کا سوچ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ حرمت والا شہر ہے، تو حرمت والا مہینہ بھی خصوصی تعظیم کے مستحق ہے۔ اس مہینے کسی معصیت کا ارتکاب انتہائی ظلم ہوگا جو قیامت کی تاریکی اور اندھیروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ اس محرم کی ایک شرعی حیثیت ہے، حرمت والا مہینہ ہے اور خاص طور پہ شہر اللہ ہے، یہ زیادہ تعظیم کے قابل اور تعظیم کے مستحق ہے کہ اس میں چن چن کر نیکیاں کی جائیں اور گناہوں سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیکی کا تعین بھی کر دیا، فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ۔ یہ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ اسے معلوم ہے کہ جنت کا سودا بہت مہنگا ہے، الا ان سلعۃ اللہ غالی، خبردار اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ لموضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی ہے، اس کو کیسے کما سکو گے تم؟
عمر تمہاری 60-70 سالہ ہے، اس چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا سودا کیسے خرید سکو گے؟ یہ اس کی خصوصی رحمت ہے کہ اس نے بعض دن ایسے عطا فرما دیے کہ جن دنوں کی نیکیاں بڑی عظیم الشان ہیں۔ چنانچہ محرم کی نیکیاں اگر آپ کے دل میں نیت ہو شہر محرم کی تعظیم کا، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی حرمات میں سے ہے، میں اس کی خصوصی تعظیم کروں اور چن چن کر نیکیاں کروں، تو اس نیت کے تحت یہ نیکیاں بڑی معتبر ہوں گی اور بڑی قابل قدر ہوں گی۔ مگر ایک دن کی نیکی ایسی ہے جس کی عظمت اس کا کوئی شمار ہی نہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ یوم عاشوراء کا، یوم عاشور کسے کہتے ہیں؟ یہ عاشور عربی کا لفظ ہے، یہ عشر سے ماخوذ ہے۔ عشر کا معنی 10، ہر مہینے کی 10 تاریخ کو یوم عاشور کہا جا سکتا ہے۔ جیسے یوم تاسوع ہر مہینے کی 9 تاریخ، تاسوع 9 سے ماخوذ ہے اور 9 کے معنی۔ تو محرم کا یوم عاشور جو ہے، فرمایا کہ یہ ایک روزہ گزشتہ سال کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک دن کا روزہ، اتنا اس کا اجر۔ تو آپ کہیں گے نیکی کا اجر تو محدود ہے، ہم نے لا محدود کہا ہے۔ ہاں، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ ذوالحج کی 9 تاریخ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ لیکن کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کے روزے کو رمضان کے بعد سب سے افضل کہا، مانا یہ روزہ یوم عرفہ کے روزے سے بھی افضل ہے۔ یوم عرفہ میں ثواب کی تحدید ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، کیونکہ یوم عاشور اس کے ایک اجر کی تحدید موجود ہے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ لیکن اس کے بعد اور کیا کیا حاصل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے کیا کیا انعامات ہوں گے، کیا کیا نعمتوں کی بارش ہوگی، کیا کیا رحمتیں برسیں گی، مادی اور معنوی، ان کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ جب ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ یوم عاشور کا روزہ، محرم کا، تو یقیناً یہ روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے احسانات، انعامات اور اس کی رحمتوں کی حصول کا موجب بھی ہے، جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے، جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہاں، یوم عاشور کے ساتھ ساتھ 9 محرم کو روزہ بھی شامل کر لیں، اور اگر 9 کو نہ رکھ سکیں تو 10 کے بعد 11 کا 10 کا رکھنا ضرور، کیونکہ 10 تاریخ کے روزے کی فضیلت اللہ کے پیغمبر نے بیان کی ہے، جو آپ کی طرف سے خبر، اور خبر منسوخ نہیں ہوتی، حکم منسوخ ہو سکتا۔ نمازیں اللہ نے 50 فرض کی اور منسوخ کرتے کرتے 5 کر دی، حکم منسوخ ہو سکتا، خبر منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اگر خبر کا نسخ مان لیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم پر الزام اور طعن ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کی توہین ہے کہ وہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، وہ خبر جھوٹی تھی، خبر منسوخ نہیں ہو سکتی۔ 10 کا روزہ ہے ہی ہے، کچھ لوگ اس کو منسوخ تصور کرتے ہیں، لیکن نہیں، یہ خبر ہے کہ 10 کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، خبر ہے، خبر منسوخ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہود کی مخالفت کرتے ہوئے ایک روزہ اور رکھو، 9 کا یا 11 کا، خالف الیہود والنصارى،
یہ یہود اور نصارہ بڑے مبغوض ہیں، نفرت کے قابل ہیں، ان کی مخالفت کرو۔ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم کیوں رکھیں گے؟ وہ کیوں رکھتے ہیں؟ ان سے پوچھوایا گیا کہ تم یہ 10 کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ھذا یوم نجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وانجى فرعون وآلہ، کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا۔ یہ ایک قوم کی آزادی کا دن ہے، ہماری آزادی کا دن، بنی اسرائیل کی آزادی کا دن۔ نصوبہ شکرا، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ اخونا، موسیٰ تو ہمارا بھائی ہے۔ ان یہودیوں کا، ان خبیث قوم کا ان سے کیا تعلق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تو توحید کے داعی تھے اور یہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ یہودیوں پر عیسائیوں پر لعنتیں برسائے کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی، نبیوں کی قبروں پر قبے بنا لیے، نبیوں کی قبروں پر مزار بنا لیے، اللہ ان پر لعنتیں برسائے۔ یعنی کتنا شدید غصہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کو کہ ان کے لیے لعنت کی بد دعا کی۔ ایک حدیث میں قاتل اللہ کے الفاظ ہے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے کہ انہوں نے نبیوں کے قبروں پر عمارتیں بنا لی، سجدے گاہ بنا لیے، قبے تعمیر کر لیے۔ ذرا مقام غور ہے کہ وہ تو انبیاء تھے اور ان کی قبروں پر قبے بنائے گئے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون قرار دیا، ان کی بربادی کی بد دعا کی۔ تو آج اگر ہماری قوم کو دیکھ لیا جائے، کم از کم میں ایسے کئی مزاروں کو جانتا ہوں جن میں چرسی اور بھنگیوں کو دفن کیا گیا ہے، حتیٰ کہ گدھوں کو دفن کیا گیا ہے۔ لوگ ان کو پوچھتے ہیں، ان کی عقل کا ماتم نہ کیا جائے؟ جنہوں نے نبیوں کی قبروں پر قبے بنائے، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی بد دعا ہے۔ اور یہ قوم جو افیمیوں، چرسیوں، بھنگیوں اور ننگ دڑنگ لوگوں کی قبروں پر قبے بنا لیتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، کیا ان کا عالم ہوگا؟ کس انداز کی ان کی حقارت ہوگی اور کس قدر یہ بد دعاؤں کے مستحق؟ میں کہ موسیٰ تو ہمارا بھائی، توحید کے ناطے ہم سارے انبیاء عقیدہ توحید کی بنا پر ایک دوسرے کے اللہ بھائی ہیں، ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ روزہ ہم رکھیں گے، لیکن کیونکہ یہود بھی ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ لنشت القامد العصوم النتاس والعاشر، کہ آپ نے 9 اور 10 کا روزہ رکھنے کا ہندیہ دیا کہ آئندہ سال اگر ہم رہے تو 9 کو اور 10 کو 2 روزے رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو۔ بنی اسرائیل نے اپنی قوم کی آزادی کے دن کا احترام کیا، اور اتفاق ایسا ہے کہ یہ ہماری بھی آزادی کا دن کل آ رہا ہے، 14 اگست 74واں ہمارا یوم آزادی ہے۔ اس آزادی کے حصول پر ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انگریز منحوسوں اور ہندوؤں کی نحوستوں سے نجات دی اور یہ آزاد مملکت عطا فرمائی، جو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت پر، لیکن ساتھ ساتھ جو آزادی کے مقاصد ہیں، جو آزادی کا پیغام ہے، اس پر بھی غور کیا جائے۔ قائد اعظم اس لحاظ سے محترم، انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا اور بڑی کمال وکالت کی، حتیٰ کہ علیحدہ دیش حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مگر قائد اعظم کی تحریک آغاز میں حقوق تک محدود تھی، مسلم حقوق کی بات کرتے تھے، مسلمانوں کا جمع غفیر ان کے پیچھے چل پڑا۔ جب یہ کیفیت دیکھی گئی اور خاص طور پہ وزیر آباد کے عہد الحدیث کے سرخیل مولانا فضل اللہ وزیر آبادی، انہوں نے ان سے باقاعدہ ملاقات کی
اور کہا کہ آپ کی بات سنی جا رہی ہے، پذیرائی ہو رہی ہے، ایک جم غفیر آپ کے پیچھے ہے، مگر آپ کا نعرہ محدود ہے، حکومت تک محدود ہے۔ آپ علیحدہ ریاست کی بات کریں، علیحدہ سلطنت کی بات کریں۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ اس کو سنبھالیں گے کیسے؟ نہ ہمارے پاس عددی نفری ہے، نہ ایسے ذہن ہیں مدبر قسم کے جو ایک مملکت کو چلا سکے، نہ کوئی قابل قدر فوج ہوگی، لوگ تو ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا مولانا فضل علی وزیر آبادی نے کہ آپ علیحدہ ریاست حاصل کریں، چاہے وہ ایک چارپائی کے برابر کیوں نہ ہو، اندر حکومت آپ کریں اور بارڈر پہ دفاع کے لیے ہم کو چھوڑ دیں، دفاع ہم کریں۔ اگر ہم ناکام ہو گئے بدنامی ہماری ہوگی، آپ کی شان میں فرق نہیں آئے گا، مگر علیحدہ ریاست کی بات ہو جہاں ہم آزاد ہو، آزادی سے اللہ کی توحید کو نافذ کر سکیں، آزادی کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو اور آپ کے دین کو نافذ کر سکیں۔ چنانچہ یہ بات، یہ تحریک جو حقوق سے شروع ہوئی، علیحدہ ریاست کے معاملے میں ڈھل گئی۔ اس وقت ایک نعرہ زبان زد عوام و خواص بن گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس کی حریت میں، اس کی آزادی میں ایک فکر شامل ہے، ایک پیغام بھی ہے اور ایک منہج جس کی اساس ہے، اور وہ اقامت توحید ہے۔ وہ اب تک ایسی قیادت نصیب نہ ہو سکی جو توحید کو قائم کر سکے، بلکہ توحید کا فہم بھی نہیں، توحید کی سمجھ تک نہیں۔ ایسے ایسے وزراء ہم پر مسلط ہیں جنہیں قل هو اللہ احد بھی نہیں آتی، وہ بھی ان کو یاد نہیں۔ یہ کیا بیچارے توحید کی خدمت کریں گے، کیا توحید کی تنفیذ کریں گے؟ یاد رکھو، اسلامی مملکت کی بقا، اس کا قیام اور اس کی مضبوطی اللہ تعالیٰ کی توحید کی اقامت میں ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس گھر کے رب کی عبادت کر لو، یعنی توحید کو سمجھ لو۔ اللہ رب العزت تمہیں بھوک لگے گی تو کھانا بھی کھلائے گا، اور خوف آئے گا تو امن بھی دے گا۔ تمہاری دو ہی ضرورتیں ہیں، انسان کو دو ہی چیزیں چاہیے، ایک اس کو کھانا چاہیے، دوسرا اس کو امن و استقرار چاہیے، سلامتی چاہیے۔ تمہاری سلامتی اور تمہارا کھانا یہ دونوں مضمر ہیں تنفیذ توحید میں۔ یہ مال اسف آج تک نہ ہو سکا، بچہ بچہ ہمارا مفروض ہے، اور یہ قوم غربت اور ایک بدحالی کی جو ایک آخری خط ہے اس سے بھی نیچے گر چکی ہے۔ ہمارے جو مدبر ہیں، بڑے اعلیٰ ذہنوں کے مالک، وہ کمیشن بٹھاتے ہیں کہ ہماری غربت کے تنزلی کے اسباب کیا ہیں، تو ان بیچاروں کو کہا جائے کہ اپنے ننھے دماغوں پر زور نہ دو۔ ہماری کمزوری کے اسباب متعین ہو چکے ہیں، اور وہ ہے توحید کو نہ سمجھنا اور توحید سے دوری۔ ہماری قوت، ہمارا استقلال، ہمارا غلبہ، ہماری اقتصادیات کی مضبوطی، ہمارے امن کی بحالی صرف عقیدہ توحید کے ساتھ مربوط ہے۔ یاد رکھو، کھانا ہمارا حق ہے، امن ہمارا حق ہے۔ اوپر اللہ رب العزت عرش پہ مستوی ہے، اس نے ہمیں اپنا ایک حق دیا ہے، اور وہ توحید ہے۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، بس اس کی توحید کو سمجھیں۔ یہ اللہ کا حق، زمین والے آسمان والے کے حق کو سمجھیں اور اس کو نافذ کریں، تو آسمان والا زمین والوں کے سارے حقوق پورے کر دے گا۔ تم میرے حق توحید کو سمجھو اور حق توحید کو قائم کرو، میں تمہارے سارے حقوق بحال کر دوں۔
سارے حقوق تمہیں حاصل ہو جائیں گے. جب توحید کے بدلے جنت ہے، اور جنت سب سے بڑی نعمت ہے. یہ دنیا کے مال، دنیا کا امن و سلامتی، یہ تو بہت معمولی چیزیں ہیں. جب توحید پر جنت ملے گی تو دنیا کی ترقی اور کامیابی کیوں نہ ملیں گی. تو جو حقیقت میں اس منہج اور فکری ریاست کی بنیاد تھی، اس سے ہم کوسوں دور ہیں. یہ ہماری غربت کا، افلاس کا، ہمارے مقروض ہونے کا سبب ہے. سب کچھ چھوڑ کر اگر ہم توحید کی خدمت کریں، ہمارے حکام ذاتی پروٹوکول کی بجائے اللہ کے حقیقی پروٹوکول کو سمجھیں، اس کی توحید کی تنفیذ کریں، تو اللہ راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور یقیناً وہ ہماری ساری نعمتوں کو بحال کر دے گا. رحمتوں کی بارش ہوگی. چھوٹی سی جھلک یہ ہے، حق یقام فی الارض خیر من ان یمطر 40 صباحا. کسی ملک میں یا کسی علاقے میں اللہ تعالیٰ کی ایک حد قائم ہو جائے، کسی چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یا کسی زانی کو سنسار کر دیا جائے، کسی شرابی کی پشت پر کوڑے مار دیے جائیں، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ انہوں نے میری حد کو نافذ کیا. اللہ اس قوم کو اتنا مالا مال کرتا ہے کہ 40 دن نبی اسلام کی حدیث کے مطابق 40 دن اگر پوری زمین پر رحمت کی بارش ہو تو 40 دن کی اس بارش کے نتیجے میں کیا کچھ نعمتیں یہ زمین اگلے گی اور کیا کچھ حاصل ہوگا. اللہ اس سے بڑھ کر اس قوم کی جھولی میں ڈال دے گی جس قوم نے اللہ کی ایک حد کو نافذ کیا. تو جہاں ایسے ایسے حکام ہو جو کوڑوں کی سزا کو شرف انسانیت کی توہین قرار دے، کہ اللہ کے نظام کو، اللہ کے پیارے پیغمبر کے نظام کو انسانیت کی توہین قرار دے، وہ قوم کیسے امن میں رہ سکتی ہے، کیسے اس کی نعمتیں بحال ہو سکتی ہیں. جس قوم کے وزراء کہیں کہ سودی معیشت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، وہ قوم کیسے بحال ہو سکتی ہے. جس قوم کے حکام ٹیکسوں پر ٹیکس لگاتے جائیں اور ٹیکسوں کے بوجھ تلے عوام کو پیس کے رکھ دیں، وہ قوم کیسے بحال ہو سکتی ہے. اللہ کا نظام تو ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرو، ایک ایک پیسہ وصول کرو، میں تم کو برکتوں سے بھر دوں. اور یہاں ٹیکسوں کی بھرمار ہے. بھلا ریاست مدینہ میں کون سا ٹیکس تھا؟ ریاست مدینہ کا اپنے منہ سے نام لیتے لیتے ان کو شرم نہیں آتی، لیکن کون سا ٹیکس تھا مدینہ منورہ میں؟ ٹیکسوں کے بوجھ تلے عوام کو پیس کے رکھ دیا گیا. کہ نبی علیہ السلام کی حدیث معلوم نہیں ہے، آپ نے صاحب مکس کے گناہ کو زانی کے گناہ سے بڑا قرار دیا. زانی کے گناہ سے جو مائن اسلمی نے توبہ کی تھی، جس سے زنا کا ارتکاب ہو گیا تھا، اس پر رجم کی سزا قائم ہوئی، سنسار کیا گیا اور اس کی موت واقع ہوئی، توبہ قبول ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لقد تاب توبۃ لو تاب صاحب مقصد لواسعت. مائد اسلمی جس سے زنا کا ارتکاب ہوا ایسی توبہ کر گیا کہ ایسی توبہ اگر وہ حاکم کر لے جو اپنی رعیت پر ٹیکس لگاتی ہے تو اس کی توبہ اس کے لیے بھی کشادہ ہو اور اس کی مغفرت کا باعث بھی بن جائے. تو مانا ایک زانی کا زنا اس کا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ اس حاکم کا ہے جو اپنی قوم پر ٹیکس لگائے. تو جہاں سراسر دین کی بغاوت ہو، عدالتوں میں وہی نظام آج تک نافذ ہے جو انگریز منحوس نے نافذ کیا. ہندوستان کا نظام تعدیر اور پاکستان کا نظام تعدیر، دونوں میں فرق صرف ٹائٹل کا ہے. ان کے ٹائٹل ہندوستان لکھا ہوا ہے، ہمارے ٹائٹل پر پاکستان لکھا ہوا ہے، اندر نظام ایک ہی ہے. نظام تعلیم میں بہت سے انحرافات ہیں. مقصد یہ کہ آزاد تو ضرور ہوئے، ایک بڑی نعمت ہے، مگر جو آزادی کے مقاصد ہیں اور جو ان مقاصد کے ثمرات ہیں اب تک ان سے محروم ہیں. 74 سال ہو گئے، نہ ہم اس مقصد کو سمجھ سکے اور نہ ہم دین کی طرف توجہ دے سکے، نہ کسی ایسی قیادت کا انتخاب کر سکے
جو قیادت دین کے لیے مخلص ہو، رعیت کے لیے مخلص ہو۔ میری ان باتوں سے ہرگز نہیں سمجھو کہ پاکستان سے محبت کی بات کی ہے تو یہ وطنیت ہے۔ وطنیت کو بعض لوگ بت کہتے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، یہ بت تب ہے جب وطن کو دین پر ترجیح دی جائے اور وطن کو توحید پر ترجیح دی جائے۔ لیکن وطن کی محبت اب تبھی اگر ہے، ہر شخص کے مزاج میں، ہر شخص کی طبیعت میں اپنے گھر کی محبت ہوتی ہے، اپنے شہر کی محبت ہوتی ہے، اپنے وطن کی محبت ہوتی ہے۔ ہمیں اس وطن سے محبت ہے کیونکہ یہ توحید کی بنیاد پر حاصل ہوا۔ ہمیں اس وطن سے محبت ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں توحید کو قائم کریں۔ لیکن بحمدللہ دعوت توحید کی آزادی موجود ہے۔ ہم جہاں چاہے چوکوں پر کھڑے ہو کر، چوراہوں پر کھڑے ہو کر توحید کی دعوت دے سکتے ہیں، اور یہ پاکستان میں ایک نعمت ہے، ورنہ دیگر اسلامی ممالک میں یہ بات موجود نہیں، ممکن نہیں ہے کہ آپ برسر عام توحید کی دعوت دے سکیں کہ دین کی بات کر سکیں۔ ان کے ہاں ایک محدود سی فکر ہے، مگر ہم جب چاہیں، دن میں چاہیں، رات میں چاہیں، جہاں چاہیں توحید کا اعلان بھی کر سکتے ہیں، دعوت بھی دے سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ملک ہمارے لیے ایک جنت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں دعوت کی روک ٹوک نہیں ہے، ہم جب چاہے دعوت کا ایک اعلان کر سکتے ہیں اور دعوت کا محاذ کھول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان مقاصد کو سمجھیں جو مقاصد اس ملک کی تاسیس میں پنہاں تھے۔ نظریاتی مملکت ہے، توحید اس کی اساس ہے۔ نظریاتی حکومتیں دو ہی قائم ہوئیں، ایک مدینہ منورہ، دوسرا پاکستان۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب انصار مدینہ راتوں کو چھپ چھپ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے اور مدینہ آنے کی دعوت دیتے تھے اور شرائط نامہ پیش کرتے تھے کہ آپ جو چاہے شرطیں پیش کر دیں، ہم ساری شرطیں قبول کر لیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری شرط کیا ہے؟ میری شرط ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے ان تعبدوا ربکم، کہ ایک رب کی عبادت کر رہی ہے، بس یہ میری شرط ہے کہ توحید کو نافذ کرنا ہے۔ یہ توحید کی تنفیذ فکری طور پر مدینہ منورہ کی تاسیس میں موجود ہے، اور آج مکہ فتح ہوا، یہاں بھی اسلامی ریاست کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا کیا؟ ایک عملی اقدام کیا اور ایک آرڈیننس نافذ کیا۔ عملی اقدام کیا تھا؟ آپ تلوار لے کر بیت اللہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ میں 360 بتوں کو توڑ دیا، ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ یہ آپ کا عملی اقدام تھا ریاست کے آغاز میں۔ اور آرڈیننس کیا نافذ کیا؟ اے علی جاؤ مکہ میں جاؤ، ہر چوراہے پر، ہر گھر میں جاؤ، ما وجدت من قبر مشرف الا وسویتہ وما وجدت من تمثال الا وطمستہ، جہاں کو اونچی قبر نظر آئے اسے سطح زمین کے برابر کر دو، اور جو مورتی نظر آئے، بت نظر آئے، اس کی شکل کو مسخ کر دو۔ یہ آپ کا آرڈر تھا۔ اسلامی ریاست کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آغاز امر دعوت توحید پر قائم ہوتا ہے، آغاز امر تنفیذ توحید پر قائم ہوتا ہے، جو ایک افسوسناک حقیقت ہمارے اب تک نہ ہو سکا۔ یا اللہ ہمیں ایسی قیادت عطا فرما دے جو تیری توحید کے لیے مخلص ہو، تیری توحید کی اقامت کے لیے مخلص ہو۔ اس ملک کے چپے چپے پر توحید کو قائم کر دے، اس ملک کے چپے چپے پر اپنی محبت کو قائم کرنے کی توفیق دے دے، اس ملک کے چپے چپے پر پیارے حبیب کی محبت کو اور پیارے پیغمبر کی سنت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله۔